بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہمارا ٹاپک ہے محلے کی صفائی۔ ماحول کی صفائی کا انسانی صحت سے گہرا تعلق ہے۔ اس کے لیے ہر شخص کی کوشش ہونی چاہیے کہ ماحول کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھا جائے۔ اس سلسلے میں کچھ اقدامات انفرادی سطح پر اور کچھ اجتماعی کوششوں سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ محلے کی صفائی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے انفرادی اور اجتماعی دونوں کوششیں درکار ہیں اور محلے کے لوگ حفظان صحت کے اصولوں سے آگاہ ہوں۔ محلے کی عمومی صفائی میں محلے میں مقیم تمام گھرانوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ محلے میں گندگی نہ پھیلے۔ خواتین کو چاہیے کہ گھر کا تمام کوڑا کرکٹ ایک علیحدہ ڈبے یا بالٹی میں اکٹھا کریں۔ اسے دیوار کے ساتھ باہر گلی میں الٹا دینا مناسب نہیں، بلکہ اسے کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے استعمال کریں۔ محلے میں جو بھی ہے قریب جوہر ہو، تالاب ہو یا ایسی چیز ہو جہاں بارش کا پانی اکٹھا ہو یا ویسے گندگی کا پانی اکٹھا ہو، وہاں مچھر پیدا ہو جاتے ہیں جس سے بھی ملیریا، ڈینگی جیسی بھی بخار پھیلنے کا سبب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کمیٹی کی طرف رجوع کریں اور اگر کوئی مناسب انتظام نہ ہو سکے تو آپ خود آپس میں مل جل کر اسے ختم کرنے کی تدابیر اختیار کریں۔ اس کے 2 طریقے ہیں: اس گڑھے کو بند کر دیں تاکہ مچھروں کی افزائش نہ ہو، اور باقی پانی کی سطح پر تیل کا چھڑکاؤ کروائیں تاکہ مچھروں کی افزائش رک جائے۔ یہ 2 طریقے ہو سکتے ہیں جو کہ ایزی بھی ہیں۔ اور نالیوں کی صفائی کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ جراثیم کش محلول چھڑک دیں تاکہ متعدد امراض کے جراثیم مر جائیں۔ نالیوں کے ارد گرد چونا ڈالا جائے۔ محلے کی سڑکوں کو روزانہ صاف کیا جائے اور صفائی کے بعد چھڑکاؤ کیا جائے۔ یعنی جب نالیوں کے ارد گرد چونا ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چونا ہے اس کے اندر کچھ کیمیائی اجزاء ہیں جو کہ جراثیم مارنے کے سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا محلے کی سڑکوں کو بھی روزانہ صاف کریں اور صفائی کے بعد چھڑکاؤ کریں۔ مزید یہ کہ گندے پانی کا نکاس کیسا ہونا چاہیے۔ جب گھروں سے نکلنے والے پانی کے نکاس کے لیے پختہ اور ڈھکی ہوئی نالیاں بہترین ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ نہ ہو تو صفائی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ خواتین صفائی میں کسی قسم کا کچرا نالیوں میں نہ ڈالیں۔ اس سے نالی میں پانی کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے اور جگہ جگہ جو ہے وہ بدبو پھیل جاتی ہے، کیونکہ پانی رکتا ہے اور پانی وہاں پہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور وہ کیچڑ بن جاتا ہے۔ دوسری اہم بات کہ بچوں کو سختی سے نالیوں کو لیٹرین کے طور پر استعمال کرنے یا رفع حاجت کا بدبو اور بیماری کا سبب بنتا ہے اس کا استعمال کرنے سے روکیں۔ لہٰذا عوامی جو حفظان صحت کے اصول ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور یہ نہ صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو تعلیم بتاتی ہے دنیاوی تعلیم، بلکہ یہ تو ہماری دینی تعلیم بھی ہے، اور اسلام ہمیں ان ساری چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلواتا ہے کہ عمومی صفائی یا باطنی صفائی کس طرح سے رکھنی ہے۔ ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی صفائی اور باطنی صفائی کے ساتھ ظاہری صفائی لازم و ملزوم ہے۔ لہٰذا سیوریج سسٹم موجود نہ ہو وہاں پہ پیٹر چھوٹا ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے گندے پانی آبادی سے باہر منتقل کیا جا سکتا ہے، یا پھر سیوریج سسٹم کے ذریعے آبادی سے باہر منتقل کر کے ہم عوامی طور پر صفائی کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ کار تھا جس سے ہم حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے محلوں کو بھی صاف رکھ سکتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ جب ان ساری باتوں کو ہم نوٹ کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ گھروں کی صفائی کس طرح ہوتی ہے، اسکول میں صفائی کیسے ہوتی ہے اور محلے کی صفائی کس طرح ہوتی ہے، تو ان ساری باتوں سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ طریقہ کار کچھ بھی ہو اپنایا جائے جو کہ ہمارے لیے ایزی ہوں، لیکن سب سے پہلے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو طریقہ استعمال کریں وہ روزانہ کی صفائی کی بنیاد پر بہترین طریقے سے صفائی رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم آئندہ وقت کے لیے چھوڑ دیں۔ جب ایک شخص اپنے طور پر انفرادی طور پر صفائی کرے گا تو اجتماعی طور پر خود ہی صفائی نظر بھی آئے گی۔ لہٰذا یہ نہ صرف ہم نے بڑوں کے کہنے پہ کرنا ہے، بلکہ بچوں کو شروع سے ہی اس طرح کی تربیت کریں وہ اپنی صفائی کا خود خیال رکھنا سیکھ جائیں، اور کسی کو بھی اس بارے میں ان کو بار بار تنبیہ نہ کرنی پڑے۔ اور یہ نہ صرف ہمارا قومی جو فرض ہے بلکہ ہمارا یہ دینی فرض بھی ہے۔ لہٰذا آپ
یعنی کہ پیارے اسٹوڈنٹس، آپ اور ہم مل کر اپنے وطن کی صفائی نہ صرف گھر سے شروع کریں گے بلکہ اسکول، محلے اور اپنے کالجز، ان سارے اجتماعی طور پر بھی صفائی کا خیال رکھیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے نہیں کی ہم نہیں کریں گے۔ ہم اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ جس کو جو نظر آ رہا ہے، جس کو جہاں گندگی نظر آ رہی ہے، اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اپنے بوڑھوں کا خیال رکھیے گا، اور ان کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا آپ کا فرض ہے۔ کیونکہ ان کا جسم اس وقت ناتواں ہو چکا ہے، لہٰذا وہ نہیں کر سکیں گے تو ہمیں کرنا ہے۔ مل کر اپنے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔